السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، آج کے موجودہ حالات اور آج کے موجودہ دور میں ایک عام انسان کے لیے، ایک شخص کے لیے حق کو پانا، حق کو سمجھنا اور حق پر عمل کرنا بڑا مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سارے اسباب ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب علماء حق کے نام پر علماء سوء کا فتنہ ہے، یعنی برے علماء کا فتنہ ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سوء کون ہیں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء تو نہیں ہیں، لیکن علماء کی شکل بنا کر، علماء کی روپ بنا کر عوام الناس کے بیچ میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی تو علماء ہیں، ہمارے پاس بھی علماء کی ایک جماعت، ایک ٹیم موجود ہے، ہمارے یہاں بھی مدرسے ہیں، ہمارے یہاں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہماری جماعت ایک بڑی جماعت ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری بات مان لو۔ ایک تو یہ لوگ ہیں علماء حق کے نام پر جو ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کو جاننا ہے تو ڈائریکٹ آپ قرآن و حدیث سے سمجھیں، علماء سے نہ سمجھیں۔ اب ہمیں علماء کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ تو جانیں آپ محترم سامعین، یہ دونوں جماعتیں، یہ دونوں فرقے گمراہ ہیں اور گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پہلے وہ شخص جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء کی ایک جماعت موجود ہے، علماء کی ایک ٹیم موجود ہے، ہمارے یہاں بھی مدرسے ہیں، ہمارے یہاں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو ان سے سوال یہ ہے کہ واقعی میں آپ کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یا قرآن و حدیث کے نام پر قرآن و حدیث کو رد کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، تعویلات، تحریفات کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اور معذرت کے ساتھ آج بہت سارے ایسی جگہیں ہیں اور بہت سارے ایسے مدرسے ہیں جہاں تعویلات، تحریفات کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن و حدیث کو رد کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں، اور میں خود ایسے مدرسے میں پڑھ چکا ہوں جہاں قرآن و حدیث کو رد کرنے کی، اس کو تعویل کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے اور دی جاتی ہے۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے اصول کی، حنفیوں کی، احناف کی، اس کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ ہر وہ قرآن کی آیت یا حدیث اگر ہمارے مذہب، ہمارے مسلک کے خلاف ہوگی تو اس کی تعویل کی جائے گی۔ تو دیکھیں آپ محترم سامعین، اب اس کو سمجھیں اور جانیں، کیا یہ دین کے نام پر دین سے دوری کا فتنہ ہے یا نہیں؟ کیا یہ دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ کیا یہ علماء حق کے نام پر علماء حق کو بدنام کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے آج۔ اسی طرح اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں، علماء سوء کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ قرآن و حدیث سے اسلام کو سمجھیں، علماء سے نہ سمجھیں، علماء کی ضرورت اب مجھے باقی نہیں رہی ہے۔ تو یہ بھی گمراہ ہیں، یہ دونوں فرقے اور یہ دونوں جماعت گمراہ ہیں اور گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور آج کیوں؟ اور آج یہی وجہ ہے کہ آج ایک عام انسان کے لیے حق کو پانا، حق پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے درمیان سے یہ تفریق اور یہ تمیز ختم ہو گیا ہے کہ علماء حق کون ہیں، علماء سوء کون ہیں۔ آج ہم ہر علماء سے، جو بھی علماء کی شکل مجھے نظر آتی ہے، جو بھی علماء کی صورت میں مجھے دکھتے ہیں، ہم سب کی بات کو مان لیتے ہیں اور سب کی بات کو ہم لے لیتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے ضرورت پڑتی ہے ایک عام انسان کے لیے اور سب کے لیے کہ یہ جانیں اور یہ سمجھیں کہ علماء حق کون ہیں اور علماء سوء کون ہیں۔ تو جان لیں محترم سامعین، علماء کی دو قسمیں ہیں۔ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہیں علماء حق۔ علماء حق سے مراد وہ علماء ہیں جو اپنے اساتذہ کرام سے ایک لمبے زمانے تک قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور منہج سلف کی اتباع اور اس کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں تعویلات، تحریفات سے کام نہیں لیتے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ منہج سلف کی اتباع میں، یعنی وہ قرآن و حدیث کا معنی مفہوم وہی لیتے ہیں جو سلف صالحین نے لیا ہے، صحابہ نے لیا ہے، تابعین نے لیا ہے، تبع تابعین نے لیا ہے۔
اور اگر کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے کسی چیز کو سمجھنے میں، تو پھر بعد میں اگر وہ دلیل ان کے پاس آ جاتی ہے تو فوراً وہ رجوع کر لیتے ہیں، فوراً اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ضدی متعصب نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہیں علماء حق کی پہچان اور علماء حق کی علامات، یہ ہے علماء حق۔ اس کے برخلاف علماء سوء یعنی برے علماء۔ علماء سوء سے مراد وہ علماء ہیں جو کتاب و سنت کے بجائے اپنے مسلک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے مسلک کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور انہی کتابوں سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی وہ کتاب و سنت کو سمجھتے بھی ہیں تو وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی اصول کے مطابق وہ قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، یعنی وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں تعویلات، تحریفات سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ منہج سلف کی اتباع میں اور اس کی روشنی میں قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اگر کبھی ان سے یہ بات کہی جاتی ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نہیں یہ عقیدہ، یہ طریقہ غلط ہے اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یا کسی حدیث کا ترجمہ یا اس کا مفہوم غلط ہے، تو وہ نہیں مانتے ہیں، وہ ضدی کرتے ہیں اور وہ بضد ہو جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں اور اس سے رجوع نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں علماء سوء کی پہچان اور اس کی علامات۔ اسی طرح اس کے اندر علماء سوء کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم کتاب و سنت سے اسلام کو سمجھیں گے، علماء سے نہیں سمجھیں گے، اب ہمیں علماء کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ تو یہ بھی علماء سوء کے اندر داخل ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ علماء حق کون ہیں اور علماء سوء کون ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جہاں جہاں بھی علماء کی بات ماننے کی حکم دیا ہے، علماء کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے، تو اس سے مراد علماء حق ہیں، نہ کہ علماء سوء ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء حق کو سمجھنے اور علماء سوء کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔